عزت آپ نے مجھے دی کس کو ملی آج تک؟ کون سے پرائم منسٹر کو ملی؟ تو اس کے لیے وزارت عظمیٰ کیا چیز ہے؟ اس سے بڑی چیز کیا ہے کہ قوم اس کی عزت کرتی ہے. تو میں آج آپ کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ آپ ایک بڑے خطرناک موڑ پہ کھڑے ہیں. اگر میری قوم میری آواز آج سن کے آپ جو اللہ نے ہمارے اوپر حکم دیا ہوا ہے جہاد کا، جہاد ہے کیا؟ پہلے میں یہ بھی کلیئر کر دوں، ظلم کے سامنے اور ناانصافی کے سامنے کھڑا ہونا جہاد ہے. اللہ نے ہمارے پہ فرض کیا ہوا ہے. کیوں کیا ہوا ہے؟ ہماری بہتری کے لیے. جو قومیں رائے حق پہ کھڑی ہوتی ہیں اور انصاف کے لیے کھڑی ہوتی ہیں وہ آزاد ہو جاتی ہیں، اور انصاف کے بعد ہی خوشحالی آتی ہے. پہلے مدینہ کی ریاست میں عدل اور انصاف آیا، پھر خوشحالی آئی. نیلسن منڈیلا جو موجودہ بڑا ایک لیڈر میں مانتا ہوں، اس نے بڑی پتے کی بات کی. اس نے کہا اگر تم نے غربت کم کرنی ہے تو پہلے انصاف لے کے آؤ. چائنا نے دنیا کی تاریخ میں کبھی کسی قوم نے غربت کم نہیں کی جو چائنا نے کی ہے. 70 کروڑ لوگوں کو پچھلے 30-35 سال میں غربت سے نکال لیا انہوں نے. اور اسی قوم نے 450 وزیروں کو کرپشن کے اندر جیل میں ڈالا. یعنی طاقتور وزیروں کو انہوں نے قانون کے نیچے لے کے آئے. تو جو خوشحالی ہوتی ہے وہ انصاف کے ساتھ ہوتی ہے. حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. جدھر ہم جا رہے ہیں یہ نظام نہیں چل سکتا اور نہیں چل رہا. آج پوچھیں لوگوں کے حالات. آج کون سی قیامت آئی تھی کہ اپریل میں ہماری حکومت گئی ہے؟ 65 روپے کلو آٹا تھا، آج 135 روپے پہ پہنچ گیا یا اس سے بھی اوپر. کون سی قیامت آئی تھی کہ بجلی دگنی ہو گئی ہے؟ پٹرول ڈیزل دنیا عالمی مارکیٹ میں تو ان کی تیل کی قیمت کم ہے. کون سی قیامت آئی کہ یہ قیمتیں ان کی آج ادھر پہنچ گئی ہیں؟ کسانوں سے پوچھے کون سی قیامت آئی ہے کہ یوریا دگنا ان کو دے رہا. 60 ارب روپیہ کسانوں نے صرف گندم کی فصل کے لیے یوریا پہ ایکسٹرا خرچ کیا ہے ہمارے دور سے. تو کیا ہوا پاکستان؟ یعنی ہماری حکومت جانے سے اب تک یہ کیا ہوا کہ بجلی آج دگنی ہو گئی ہے؟ بجلی کے بل لوگوں سے پوچھیں، آج عوام سے پوچھیں تو صحیح ان کے حالات کیا ہیں، اور ابھی مزید اور مہنگائی آنے والی ہے. لیکن جو اس ملک کے طاقتور ڈاکو تھے انہوں نے اربوں روپے کے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کروا لیے. 1100 ارب روپے کے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کروا دیے اور قوم کو انہوں نے بھیج دیا تباہی کی طرف. آج ہمارا ملک، کبھی بھی ہمارے معاشی حالات ایسے نہیں تھے جو آج ہے. تو یہ کیوں ہے؟ سوال پوچھیں نا اپنے آپ سے، کیوں ہے؟ ہم سب سے زیادہ، میں پاکستانی، میں آپ کو بتاؤں جب میں مکہ گیا ہوں، مدینہ گیا ہوں، سب سے زیادہ مسلمان پاکستانی مجھے ملے وہاں. ہم یہاں تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوتا ہے، 20 لاکھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں کیونکہ سارے یا عاشق رسول ہیں، اپنے دین میں ماننے والے لوگ ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم تباہی کے راستے پہ کھڑے ہیں؟ کیوں نہیں اللہ ہماری دعائیں کیوں نہیں سن رہا؟ کیونکہ اللہ نے کئی قانون بنائے ہوئے ہیں. سارے جتنے اللہ کے پیغمبر دنیا میں آئے تھے سب ان کی دو میسیجز ہی تھیں، صرف پیغام دو تھے: انصاف قائم کرو اور انسانیت، یعنی کمزور کی مدد کرو. جو کہ جانوروں کے قانون کے اندر کمزور کی سروائیول آف دا فٹسٹ ہے، کمزور مر جاتا ہے. انسانی معاشرے میں ہم اپنے کمزور طبقے کی مدد کرتے ہیں. جس کو پہلی دنیا کی تاریخ میں فلاحی ریاست بنائی تھی وہ مدینہ میں بنائی گئی تھی، انسانیت کا نظام آیا تھا. تو ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ آج وہ ملک جو خیرات دینے میں سب سے زیادہ ہے، میں اس کے سامنے ہوں. کبھی یعنی کہیں دنیا کے اندر کینسر ہاسپٹل کے اندر 75% مریضوں کا مفت علاج نہیں ہو سکتا.
صرف پاکستان میں ہے، کیونکہ لوگ جب دیکھتے ہیں، جب کسی ادارے کو، جو خیراتی ادارے کے اوپر جب اعتماد کرتے ہیں، تو اس سے زیادہ کھلے دل کے لوگ ہی کوئی نہیں ہے. تو ہم وہ قوم ہیں جو ترستی ہے، جس کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، عظیم نعرے. ہم نے اللہ سے دعویٰ کیا کہ اللہ تیرے سوا ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے، ہم آزاد لوگ ہیں، ہم نے آزادی کا دعویٰ کیا. آج اپنے حالات ہم دیکھیں، نہ ہمارے پاس آزادی ہے، نہ یہاں خوشحالی ہے. غربت بڑھتی جا رہی ہے، دن بدن قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں. تنخواہ دار طبقے سے پوچھیں کہ کیا حالات ہیں ان کے. پوچھیں آج بزنس مین سے، سب دکان، آج فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. پوچھیں آج بزنس، کون سی، کسانوں سے پوچھیں، کسی سے پوچھیں، خاص طور پہ تنخواہ دار طبقے سے آج پوچھیں کہ وہ گزارا کیسے کر رہا ہے. تو کیا وجہ ہے اس کی؟ میں آج آپ کو بتاتا ہوں. اس کی وجہ ایک ہے کہ یہاں ظلم اور ناانصافی کا نظام ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا 1500 سال پہلے کہ طاقتور اگر چوری کرے تو آپ اس کو این آر او دے دیں، اور بیچارے غریب لوگ جیلوں میں جائیں، اور پھر سمجھیں کہ اللہ ہماری دعائیں قبول کرے گا. اور اس لیے جہاد اس نے ہمیں کہا ہے کہ ظلم کے سامنے کھڑے ہو، ناانصافی کو قبول نہ کرو. اور آج میں خاص طور پہ مخاطب ہوں اپنی پاکستان کی عدلیہ سے، اور اس کے بعد پاکستان کی وکلا برادری سے. دیکھیں، اللہ نے آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری سونپی ہے. یہ وقت ہے آپ کا کہ آپ اس ملک میں رول آف لا کے لیے کھڑے ہوں. میں یہ آپ کو پورے ایمان سے کہتا ہوں کہ جس طرف یہ لے کے جا رہے ہیں، ہمیں کوئی مستقبل نہیں ہے اس ملک کا. جس طرح کے فیصلے کیے جا رہے ہیں، جس طرح کی انصاف کی اور قانون اور آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، جس طرح وہ جنگل کا قانون نافذ کیا جا رہا ہے، اس طرح ہمارے ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. پہلی دفعہ لوگوں کو خوف آنا شروع ہو گیا ہے. لوگ پاکستان سے امید ان کی چلی گئی ہے. 8 لاکھ لوگ ہمارے ساتھ 8 مہینے میں پروفیشنلز، وہ طبقہ جو ایک ملک کی جان ہوتا ہے، وہ چھوڑ کے چلا گیا ہے. باہر لوگ سرمایہ کاری کے لیے نکل گئے ہیں، کیونکہ امید جانی شروع ہو گئی ہے. تو اس لیے میں اپنے معزز عدلیہ، اپنے ججز سے اور اپنی وکلا کمیونٹی سے، میں آج آپ سے خاص طور پہ آج اپیل کر رہا ہوں اپنے ملک کی خاطر. میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ اللہ نے عمران خان کو جو دے دیا ہے، میں اپنی خوابوں میں بھی نہیں سوچتا تھا کہ وہ مجھے اس طرح کی عزت دے گا. اور انسان کیا چاہتا ہے دنیا میں؟ عزت ہی چاہتا ہے. انسان کے تو پیسے بناتا ہے عزت کے لیے، پاور میں آتا ہے عزت کے لیے. تو جب اللہ نے اتنی عزت دے دی ہے تو مجھے اور کیا مل سکتا ہے؟ میں صرف اس وقت آپ سب کے لیے کھڑا ہوں. میری جو ساری جد و جہد ہے وہ آپ کے لیے، اور آپ کو اس کے لیے سب کو کھڑا ہونا پڑے گا. میں سارے پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں، آپ اگر آج نہ کھڑے ہوئے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آگے اندھیرا ہے. میری آواز کیوں بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیوں وہ پولیس یہ فواد چودھری کو کیوں پکڑا ہے؟ کون سا جرم کیا اس نے؟ کوئی مجھے جمہوریت میں بتائے کہ یہ جرم ہوتا ہے کہ جو اس نے اس کو منشی کہہ دیا، اس کو چیف الیکشن کمیشن. کبھی اس کے اوپر بھی کسی جمہوریت میں پکڑا جاتا ہے؟ اعظم سواتی کا کیا قصور تھا؟ کیا اس نے کہہ دیا کہ جناب ایکس آرمی چیف نے NRO 2 دے دیا؟ تو یہ سینیٹر ہے، اس کی رائے ہے. یہ باقی اس ملک کی اکثریت سمجھتی ہے کہ ٹھیک ہے. اس کو ننگا کر کے، تشدد کر کے، پھر وہ گندی ویڈیو، اور پھر اس کو پکڑ لیا، 30 FIR کاٹ دی. شہباز گل، ارشد شریف، جو ارشد شریف کی خبریں آتی ہیں کہ کس طرح اس سے کیا گیا. کیا بچہ جانتا ہے پاکستان میں کہ ارشد شریف جیسا خوددار، دیانتدار، کریڈیبل، ایک محب وطن، شاید ہی کوئی صحافی آیا ہو. اس سے جو کیا ہے. اور یہ جو میرے اوپر قاتلانہ حملہ کس لیے کیا گیا؟
میں نے کون سا جرم کیا تھا؟ اور اس کے اوپر ابھی میں آتا ہوں جب میں باقی چیزیں بھی آپ کو سامنے رکھتا ہوں. لیکن میں آج اپنی قوم کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، آپ کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ ہیں اللہ کے بعد اس ملک کے وارث. آپ کو اپنی تقدیر اپنے ہاتھ میں لینی پڑے گی. یہ میرا وعدہ ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں میں اس ملک کے لیے سٹرگل کروں گا. میں کیوں سٹرگل کروں گا؟ کیونکہ میں کبھی نہیں بھولتا کہ بچپن سے مجھے بتایا گیا ہمارے بڑوں نے کہ تم خوش قسمت ہو، تم آزاد ملک میں پیدا ہوئے ہو. وہ ہمارے بڑے سارے غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے. بچپن سے یہ ہمارے میں ڈالا گیا کہ یہ کتنا خوش قسمت سارے ہم ہیں، میری جنریشن، کہ ہم تو ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے. میں کبھی بھی جب دنیا میں باہر گیا، کرکٹ کھیلی، بڑا ٹائم گزارا ہے، پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا، کبھی میرے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ میں پاکستان کے علاوہ کسی اور ملک میں رہ سکتا ہوں. اور میں ابھی بھی جتنی میری باقی زندگی ہے اس ملک کے لیے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نہ مجھے کوئی جیل سے ڈر ہے. موت میں نے اپنے اتنے قریب سے دیکھی ہے کہ اتنے قریب سے دیکھی ہے. مجھے پورا اللہ پہ اعتماد ہے. میں لا الہ الا اللہ پہ ماننے والا انسان ہوں. جب اس کا فیصلہ ہوگا، قرآن شریف کے اندر آپ پڑھ لیں، آپ نہ آگے ہوتا ہے ٹائم نہ پیچھے ہوتا ہے. اس لیے مجھے کوئی فکر کسی کی نہیں ہے. اور مجھے کوئی یہ جو ہر وقت جیل لے کے جانے لگے ہیں، مجھے اس سے کوئی فکر نہیں ہے. اور نہ ہی میں آپ سب کو کہتا ہوں آپ کو یہ جیل سے ڈرنا نہیں چاہیے. جیل کا ڈراوے جی جیل میں ڈال دیں گے، ڈال دیں جیل میں، کتنوں کو ڈالیں گے. اس لیے میری قوم، آپ کو اگر اپنے آپ کو بچانا ہے، آپ کو اللہ کے حکم پہ چلنا پڑے گا، انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. اور میں اپنی عدلیہ سے پہلے آتا ہوں. سب سے پہلے الیکشن کمیشن نے محسن نقوی کو پنجاب کا چیف منسٹر بنایا. میں پہلے الیکشن کمیشن سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو نہیں پتا کہ جو آئین کا آرٹیکل 218 اس کی شق 3، کیا آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری صاف اور شفاف الیکشن کروانا ہے؟ یہ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری. تو میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کس بیسس پہ آپ نے محسن نقوی کو چنا؟ باقی نام کس بیسس پہ آپ نے ریجیکٹ کیے؟ جبکہ ہم نے وہ نام چن کے دیے جو ہم سمجھتے تھے کہ نون لیگ ایکسپٹ کر جائے گی ان کو، کیونکہ سکھیرا صاحب اس وقت کیبنٹ سیکرٹری ہیں، شہباز شریف کے کیبنٹ سیکرٹری ہیں. اس سے بعد ناصر کھوسہ کا نام دیا جو ان کے پرنسپل سیکرٹری نواز شریف کے رہ چکے ہیں، شہباز شریف کے چیف سیکرٹری. یعنی وہ لوگ جو ان کو ایکسیپٹیبل ہے. ہم نے اپنی طرف سے نیوٹرل امپائر رکھنے کی کوشش کی. تو کس بیسس کے اوپر یہ محسن نقوی کو آپ لے کے آئے؟ کیا آپ اس کے بیک گراؤنڈ کا نہیں پتا تھا؟ یا شاید لگایا اس لیے تھا کیونکہ آپ کو پتا تھا یہ کون ہے؟ کیا یہ نہیں پتا کہ یہ آدمی رجیم چینج جو ہماری گورنمنٹ کرائی گئی ہے اس میں اس نے سب سے بڑا رول اس کا تھا؟ ایک تو اوپر کا رول تھا نا ایکس آرمی چیف کا، لیکن اس کا اس کے بعد یہ ان چند لوگوں میں سے تھا جو سب سے زیادہ یہ بھاگ دوڑ کی اس نے ہماری حکومت گرانے کے لیے. کیا یہ آصف زرداری کے ساتھ سندھ ہاؤس کس کے بار بار جو پروپیگنڈا ہمارے اگینسٹ کب سے کر رہا ہے؟ اور پھر سب سے بڑی بات کہ جو آج نیب کے چیئرمین ہیں آفتاب سلطان، نیب کے چیئرمین آفتاب سلطان نے اسی محسن نقوی کے اوپر انویسٹیگیشن کی تھی. یہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر تھے اور ان کی ریکمنڈیشن پہ انہوں نے 35 لاکھ روپیہ نیب کو واپس کیا تھا.
میں اپنے حکم دیا ہے کہ اپنے فوج کی فضول خرچیاں کم کرو. تو کیا وہ جب ہم جو یہ امپورٹڈ حکومت ہمیں اپنے گھٹنوں پہ لے آئی ہے، اپریل میں پاکستان کدھر کھڑا تھا، صرف اکنامک سروے آف پاکستان آپ دیکھ لیں، اور آج کدھر ہے. تو کیا وہ جو اب ہمارے سے قیمت ادا کریں گے، کیا ہماری طرح کے جو سمجھتے ہیں کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہنا چاہتے ہیں، کیا ہماری آزادی خطرے میں ہوگی یا نہیں؟ تو میں یہ ہمیشہ سمجھتا تھا کہ یہ ادارے کبھی بھی ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں گے جو یہ ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں. اور مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری حکومت ہٹا کے ان لوگوں کو بیک کیا گیا جو اس ملک کو 30 سال سے لوٹ رہے تھے. چھوڑیں کہ میں کیا کہتا ہوں، صرف انٹرنیشنل میڈیا ان کے متعلق کیا کہتا ہے. آج تو ٹیلی فون ہے، اپنا گوگل کر لیں کہ ان دونوں بڑے خاندانوں کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا کیا کہتا ہے. ان کے خلاف ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، ہماری ایجنسیز نے کیا کیا چیزیں نکالی ہوئی ہیں ان کی چوری کے اوپر. تو مجھے حیرت یہ ہوئی کہ رجیم چینج کے بعد ان کے ساتھ کیسے کھڑے ہو گئے، وہ ادارہ جس کا سب سے زیادہ سٹیک ہے کہ پاکستان ایک طاقتور ملک بنے. کہ اگر ایک ملک کی معیشت نیچے جاتی ہے تو ہمیں سوویت یونین کی مثال ہے کہ وہ ملک ٹوٹ گیا، تکڑی ترین فوج تھی لیکن ملک ٹوٹ گیا کیونکہ معیشت نیچے چلی گئی. تو ان کے نیچے جو انہوں نے 30 سال سے یہ ملک سے کر رہے ہیں، مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آ رہی کہ کیسے وہ ادارے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. میں آخر میں اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی تقدیر اپنے ہاتھ میں لیں. آپ کا مستقبل، آپ کے بچوں کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ یہ اگر ظلم نہ، آپ کے پاس اب 2 راستے آ گئے ہیں. ایک تباہی کا راستہ ہے، ایک مشکل راستہ ہے، جدوجہد کا راستہ ہے، لیکن پاکستان کی عظمت کا راستہ ہے. اور مجھے امید ہے کہ آپ سب صحیح فیصلہ کریں گے. پاکستان زندہ باد.